ہاں حضور پہچانتے ہیں. عجیب دور آ گیا, عجیب رہ گیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں بڑا پکا بریلوی ہوں. طارق بھائی کئی لوگ نا میری باتوں کو سن کے کہتے ہیں یار بریلوی ہو کیسی بات کرتا ہے. میں بڑا پکا بریلوی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس دو مہرے ہیں. میرے مرشد بیعت کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے اور میرے مرشد اجازت کو رئیس الاتقیاء اویس مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مشرقے والا حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, فیضانے ویسے بلّہ, خلیفہ ویسے بلّہ. واہ واہ. میری سنیت میں دو مہریں لگی ہیں. نبی کے بیٹے کی بھی مہر ہے, رضا کے بیٹے کی بھی مہر ہے. رضا کے بیٹے کی بھی مہر ہے. اللہ کا شکر ہے. کبھی کبھی دور دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. حالات ہمارے اتنے ناگفتہ بھی ہیں کہ ہم گناہ گار تو ہیں لیکن احساس گناہ نہیں ہے. ہم خطائیں تو کرتے ہیں لیکن خطاؤں کا احساس نہیں. ہم اتنے جھڑی ہو گئے کہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہیں لیکن کبھی پلٹنے کا خیال نہیں آتا. آج آ کے ڈھونڈتی ہے ایسی شخصیت کو جو نگاہ ڈال کے دل صاف کرتے. میں علامہ خادم صاحب دعائیں کرتا ہوں جلسہ کرانے والے کے لیے. سبحان اللہ. اس لیے نہیں کہ مجھے بلایا, میں رہوں نہ رہوں لیکن یہ جلسے قیامت تک ہوتے رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے, بڑے بڑے آئے آ کر کے چلے گئے, آئے چلے جائیں گے, لیکن حضور کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا, یہ کسی کے جانے میں ختم نہیں ہونا ہے, یہ کسی کے مٹ جانے سے نہیں مٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے جب تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوتا رہے گا تب تک مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. لیکن آج برا نوانی ہے. جو دوسرے ہماری قوم ہے بلگام شریف والے, جو بے روزگار لوگ ہیں, وہ بادشاہ حسین کچھ نہیں ہے, بادشاہ حسین میاں آئیں گے. بے روزگار, تھلوے, نکمے, جنہیں کوئی کام نہیں ہے, وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے پہ لگے. کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ جو جس طرح دین کا کام کرنا ہے اسے کرنے دیا. مصنف مبلغ کو بخشنے تیار نہیں, مبلغ مدرس کو بخشنے تیار نہیں. یہ کنڈیشن ہے ہماری. حد تو تب ہو جاتی ہے جب لوگ کہتے ہیں صاحب جلسوں کا کیا نتیجہ ہے. ایک بات کہوں, برا نہ ماننا, اصلاح عمل بڑا ضروری ہے. آپ کے علاقے میں بھی مدرسہ ہوگا جی, ہے مدرسے آپ کے علاقے میں؟ بولیں ہے مدرسے. میں سمجھتا ہوں پورے ضلع لکھیم پور کے اندر بہت زیادہ بچے اگر مدرسوں میں ہوں گے تو 5000. سارے مدرسوں کی بات کریں, 5000 تک طلبہ مدرسے میں ہوں گے. وہ بھی کس ایج کے؟ 8 سال سے لے کر کے 22 سال تک. بس اس سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کوئی مرتا ہوگا. اور اتنے بھی کتنے بچے؟ 5000. کیا ہماری قوم کے پاس پورے ضلع کے اندر صرف 5000 بچے؟ نہیں, بچے 50,000 ہوں گے, لیکن مدرسوں کو جتنوں نے تھاما وہ 5000. باقی بچتے ہیں تقریباً 90% بچے. وہ کدھر جائیں؟ تو ایسے 90% لوگ جو مدرسے نہیں جا پاتے, یا کہ وہ اس وجہ سے نہیں گئے
کہ ان کو حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اللہ اللہ. یا اس لیے مدرسے نہیں گئے کہ انہیں شوق نہیں. کوئی بات. جب خیال آیا تو عمر گزر چکی تھی. پھر کدھر جانا تھا؟ پھر ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھا. جب دل سیاہ ہو جاتے تھے لوگ مرشد کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے. جب بندہ گناہ زیادہ کر لیتا تھا تو پھر کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکلتا تھا جو دلوں کا زنگ دور کرے. تو پھر خانقاہیں تلاش کی جاتی تھی. کوئی اجمیر شریف جا کر کے ولی بنتا تھا. کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پہ جا کے گناہ دھوتا تھا. کوئی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا تھا. کوئی بابا فرید کے قدموں کو پکڑتا تھا. لیکن آج رویہ یہ ہے، یہ قوم گناہوں میں ڈوبی تو ہوئی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے شاید کوئی مل جائے کہ جو ہمارے گناہوں کو صاف کرے. کوئی تو ایسا مسیحا ہو جو دلوں کے زنگ کو دور کرے. یہ قوم پہنچی گرتے پڑتے خانقاہوں میں، لیکن اللہ ماشاءاللہ چند خانقاہوں کو چھوڑ کر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہیں کسی کے دل کا علاج نہیں ہو رہا ہے. جا کر کے دیکھو، ایک ہی بازار لگا ہے، یا تو تعویذ بانٹے جا رہے ہیں یا ٹولیاں بیچی جا رہی ہیں. اور یار کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو درد دل کو سمجھنے والا ہوتا، جو حال دل کو سمجھتا. اور تمہیں خدا کا واسطہ خانقاہیں اگر خدا نے دی ہے تو یہاں بیٹھ کر تجارت نہ کرو، مصطفیٰ کی امت کے ساتھ محبت کا سودا کرو. جو کالے دل لے کے آئے ان کے دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور کر کے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. کیا کہنے بابا زندہ باد زندہ ڈھونڈ رہا ہے ایسے لوگوں کو جو ہمارے گناہوں کی سباہی کا سبب بنے. ہاں وہ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یا آپ نے بار بار سنا ہوگا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بے شک بے شک. آج نکاح ڈھونڈ رہی ہے، آج پریشانی ہے. او بھائی میں تو آپ سے کہوں گا ہر شخص کو ایسے قبلے کی تلاش ہے جو ہاتھ پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے کے جائے. ہر شخص کو ایسے شخص کی تلاش ہے، لیکن نظریں تھک گئی ہیں. بہت کم ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں. میری قوم نعرہ لگاتی ہے، نعرہ لگاؤ ہماری پہچان ہے. ہم انکار نہیں کرتے، لیکن نعرے سے پہلے اپنا وجود سجاؤ. وجود سجاؤ اپنا. کسی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا دو چیزیں صاف کر لینا، دعائیں خود بخود قبول ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. پوچھا گیا حضور کون سی چیز ہے؟ فرمایا پہلے زبان پاک کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. دوسرا رزق حلال کھانا، کبھی حرام کا لقمہ نہ کھانا. اگر دو کام تم نے کر لیے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، مقبولیت کی ضمانت پہلے عطا کر دی. میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، لیکن اسی دل میں بغض ہے اپنے بھائی کا، حسد ہے اپنے سگے کا. ہاں کیا وجہ ہے؟ ہم نے سجدے تو کیے، ماتھے پہ کالے نشان بھی آ گئے. لوگوں نے کہا بڑا پکا نمازی ہے، جب دیکھو مسجد میں ملتا ہے، لیکن چہروں پہ نور کیوں نہیں آیا؟ نور سفیدی کو نہیں کہا جاتا ہے، نور روشنی کو نہیں کہا جاتا ہے. او بھائی نور کا مطلب نمازی کا یہ ہے اس کے چہرے پہ کشش دکھائی دے، بھلے کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر بلال ہے، عشق ہے حضور کا، تو کائنات کے سینے میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے کس رنگ کا عشق کیا ہے، کون سی عبادت کر کے لوٹے ہو، لیکن ہم جانتے ہیں شاہد ہم نے بدن تو پاک کیا، کپڑے بھی پاک کیے، سجدے بھی رات کے 3 بجے کیے، لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا تو نے پانی ڈال کے کپڑے پاک کیے، کپڑا مار کے سب پاک کر لیے، لیکن دل کے اندر جو میل لے کے آیا ہے اسے کب پاک کرے گا؟ اور تو نے اس کپڑے کو ایک بالٹی پانی سے صاف کر لیا، لیکن جو دل کے اندر حسد کا میل ہے یہ سمندر سے بھی پاک نہیں ہوگا. مالک یہ کب پاک ہوگا؟ فرمایا سن پہلے اپنے سگے کو معاف کر دے، خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، خلیفہ اویس بیعت، وحدت اسلامی کانفرنس. واہ 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 بہت عمدہ. سبحان اللہ. میرے شیخ سرکار رئیس الاتقیاء فرمایا کرتے، ایک دن میں نے خود کہا دیکھو ان کی بارگاہ میں جایا کرو، کبھی پوچھا کرو. بزرگوں کے 2 جملوں میں پوری زندگی ہوتی ہے، 2 جملوں میں. بات چل رہی تھی، حضرت فرما رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب کبھی کبھی بیٹھنے کا وقت ملتا ہے یا جانا ہوتا ہم
نصیحت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نصیحت فرمانے لگے بندہ گناہگار اگر ہونا تو بچنے کے راستے ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر گستاخ ہو جائے تو پھر بچنے کے راستے نہیں رہا۔ ارے کیا کہنے کیا کیوں باتوں میں بات ختم کرتے ہیں؟ کہنے لگے کبھی گستاخ نہ ہونا، گناہگار کے نکلنے کے راستے ہیں، گستاخ کے نکلنے کے راستے نہیں ہوتے۔ پھر فرمانے لگے مولانا کوشش کرنا کبھی کسی کی بد دعا نہ لگے۔ کون کہتا ہے بات؟ کہنے مولانا کوشش کرنا کسی کی بد دعا نہ ہو جائے تمہارے لیے۔ میں نے کہا حضور بد دعا بتائے نا، دعا اور بد دعا کیا ہے؟ سنیں بزرگوں کے جملے، سرکار ویس میں فرماتے ہیں بیٹے یاد رکھنا کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتی ہے، کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسا ڈاٹا میرے سامنے ہونٹ تک نہیں ہلے، اس کے کانپ رہا تھا، ہمت نہیں تھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن جس دن میرے شیخ نے کہا تھا کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے، دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے، میں سمجھ گیا تھا اب بد دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا ضروری نہیں ہے، اب بد دعا کے لیے ہونٹوں کا ہلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل کو ٹھیس پہنچ گئی تو سمجھ لینا بد دعا ہو چکی ہے، اب خیریت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ذرا غور تو کیا کرو، عید گزری دنیا نے کہا تھا، بڑے بڑے اسٹیٹس لگائے گئے، کوئی کہہ رہا تھا اب کوئی دعائیں دینے والا نہیں ملتا ہے، کوئی کہتا جو پیار کرتے تھے قبرستان چلے گئے ہیں، کسی نے یہ لکھا آ جائیں کبھی پلٹ کے قبرستان والے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اور شرم آنی چاہیے جو قبرستان چلے گئے ان کے دعانے کی دعائیں کر رہے ہو، جو بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس جا کے دعائیں لینے کا موقع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے میرے باپ کو کچھ نہیں کہا ہے، آج تک انہوں نے بد دعا نہیں دی، میں نے کہا نہ تھا کبھی تو شرم سے چہرہ جھکا ہوگا، کبھی تو آنکھ بھیگی ہوگی تیرے نتیجے سے، اگر جس دن اس کی آنکھ بھیگ گئی یہ مت سوچنا وہ مصلا بچھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا تبھی بد دعا ہوگی، وہ ٹوٹ گیا بد دعا ہو گئی، اب نہ تجھے پیر بچا سکتا ہے نہ تجھے ولی بچا سکتا ہے، اگر بچنا ہے ماں باپ کو راضی کر، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، حق ختامہ، واہ واہ بہت بھائی پہلے انہیں راضی کرو نا، باپ کو کوئی عید مبارک کہنے تیار نہیں، اور چوراہے پہ کھڑا ہے کپڑے پہن کے کہہ رہا تیری راہ تک رہا تھا، اور ظالم تجھے کیا پتا، عید کا مزہ ہی تب آتا ہے جب باپ سینے سے سینہ لگا کے عید مبارک کہتا ہے۔ تو کیا جانے عید ہوتی ہے کیا؟ تو نے تو یہ سوچا یاروں کو سوئیاں کھلا دو خود جا کے کھا لو، عید ہو گئی۔ بیٹھا کرو اپنوں کے پاس، بیٹھا کرو بڑوں کے پاس، بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کو وقت دیا کرو۔ ہم غلطی کر رہے ہیں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، معاف کیجئے گا، آج سب سے بڑا ستم اولاد میں یہ ہو رہا ہے کہ ماں کی گود اولاد کا حق ہوتی ہے۔ میں فقہی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اس مسئلے کو ڈیپلی بتانا بھی نہیں چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کا حق ہے گود ماں کی۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو روئے ہیں تو ماں نے گود میں اٹھایا تھا، لیکن آج وہ دور بھی ختم ہو گیا، آج بچہ روتا ہے تو ماں گود میں نہیں اٹھاتی ہے، ماں موبائل کا گنگنا بجا کے بیٹے کے ہاتھ لگا دیتی ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اس وقت اتنے موبائل نہیں تھے، ہم روئے تو ماں نے گود میں اٹھایا، ہم روئے تو باپ نے گود میں لے کے لوڑیاں دی۔ آج بچے روتے ہیں مائیں موبائل بجا کے دے دیتی ہیں، اگر بہت چھوٹا بچہ آ گئے تو وہ یہ سوچ کے چھپ جاتا ہے یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اور جب اگر سمجھدار بچہ آ گئے تو وہ یہ سوچ کے چھپ جاتا ہے یہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ دونوں بچے حیرت میں ہو جاتے ہیں اور اسی کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بچوں نے ہوش سنبھالا، بچے عادی ہو جایا کرتے ہیں۔ اے میری بہنوں تمہیں خدا کا واسطہ، تمہارے بچے رویا کریں نا، انہیں موبائل نہ دیا کرو، انہیں
انہیں گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرو. یاد رکھیے گا اگر تم انہیں آج موبائل دو گے, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, تو یہ تم انہیں موبائل سے بہلا رکھے ہو. کل جب تم پہ بڑھاپا آئے گا اور تم رو گے تو یہ تمہیں گود میں لینے کے لیے نہیں آئیں گے, تم سینے سے لگانے نہیں آئیں گے. جیسے آج تم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے, کل یہ چینل لگا کے باہر نکل جایا کریں گے. یاد رکھنا کوئی میوزک, کوئی تصویر, کوئی ٹی وی, کوئی ویڈیو تمہارے درد کا علاج نہیں ہوتی ہے. آج تم انہیں سینے سے لگا لو, بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہیں سینے سے لگاتی ہے. ارے بابا بابا کیا کہنے ہیں, زندہ باد زندہ. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا بچے روئے نا, انہیں سینے سے لگاؤ, انہیں سینے سے لگاؤ. ایک کہاوت ہوتی ہے نا, اکثر گالی دیتے تو لوگ کہتے ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ, کہتے کہ نہیں؟ مائک تھوڑا میری آواز کھینچ رہا ہے, جو اصلی آواز ہے وہی نہیں نکال رہا ہے, بڑی تو کیا نکالے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک چیلنج کیا جاتا ہے, ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ. کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقت بچے کے لیے رب نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے نا, وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں رکھی گئی ہے. وہ ڈبے کے دودھ میں, سارے بولے ڈبے کے دودھ میں کہیں جاتی ہے ماں کا دودھ پیا ہے تو آ, ماں کا دودھ پیا ہے تو آ. یاد رکھیے گا دوسرا نقصان بتا رہا ہوں ماں بہنوں, بیٹوں, بھائیوں, سب کو. یہ پہلا نقصان ہے کہ بڑھاپے میں اولاد چھوڑے گی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی ہے نا, وہ جوانی میں بھی کمزور رہتے ہیں. وہ جوانی میں بھی کمزور رہتے ہیں. اگر یقین نہ ہو, نہ لگ جاؤ نا یہ مولوی پگڑی والا بول رہا ہے, تو خدا کی قسم مولویوں کو خالی ضرب یضرب والا نہ سمجھنا. ہم بریلی والے لوگ ہیں, جہاں جا کے سائنس دم توڑتی ہے وہاں سے حضور کے غلاموں کی فہم و فراست کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے. سیدھی سی بات, کیا کہنے ہیں؟ ہم نہ بولے الگ بات ہے, لیکن ہم بہت آگے تک جانتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں سکھانے والا امینہ کا لال ہے. ہمیں سکھانے والا امینہ کا لال ہے. میں نے کیا بات کہی کہ جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی وہ کمزور رہتے ہیں. جاؤ میڈیکل میں جاؤ, کسی ماہر ڈاکٹر سے ملو اور جا کر کے تجربہ کار ڈاکٹر سے پوچھو کہ میرا مولوی کہہ کے گیا ہے کہ جب بچے کمزور ہوتے ہیں اس میں ماں کی گود کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی ہے وہ بچے کمزور رہ جایا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کا نتیجہ بھی آج سمجھیے گا. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ہوش تو نہیں ہوتا ہے, نہ اسے پیشاب کا ہوش ہے, نہ اسے کھانے پینے کا ہوش ہے, بس اتنا جانتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو رو دیتا ہے. جب روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے میرا بیٹا بھوکا ہو گیا ہے, بس رونے پہ ماں دودھ پلا دیتی ہے. لیکن خدا کی قسم کھا کے بتانا, میں نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے, تم نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے, وہ بچہ جس کی عمر 3 ماہ ہوتی ہے, 4 ماہ بچے کی عمر ہوتی ہے, جب بچہ رونا شروع کرتا ہے بستر پہ لیٹا ہوا, پھوپھی آئی گود میں اٹھایا, کہنے لگی میرا بھتیجا رو رہا ہے, لیکن بچہ نہیں چھپا. پھر خالہ نے دوڑ کے لیا, لائیے میں لیتی ہوں, بچہ پھر بھی نہیں چھپا. دادی دوڑ کے آئی, کہا مجھے تو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے, بچہ پھر بھی نہیں چھپتا ہے. پھر دادی آ جاتی ہے, نانی آ جاتی ہے, ہر رشتے دار کے پاس بچہ جا رہا ہے لیکن چپ نہیں رہا ہے. آخر میں ماں نے ہاتھ دھوئے, جس کے ہاتھ مٹی میں سنے تھے یا آٹے میں سنے تھے, توڑتی ہوئی دوپٹے سے صاف کرتی آئی, کہا لاؤ جلدی کرو مجھے دے دو. جیسے ہی دادی نانی خالہ کی گود سے بچہ ماں کی گود میں گیا ہے, اچانک بچہ چپ ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, جسے اپنا نہیں پتا ہے, جسے رشتوں کا نہیں پتا ہے, جسے بھوک اور گندگی کا نہیں پتا ہے, اس کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ یہ خالہ کی گود تھی, یہ نانی کی گود تھی, یہ خالہ کی گود تھی. اب جس گود میں آیا ہوں یہ میری ماں کی گود آ گئی ہے. ارے جسے خالہ پھوپھی کی پہچان نہیں اسے ماں کی کیا پہچان ہوگی. لیکن جیسی ماں کی گود میں آیا بچہ چپ کیوں ہو گیا؟ تو سنو, اس وجہ سے چپ ہوا کہ بچے کے دل کی دھڑکنوں کا کنیکشن ماں کے دل سے ہوا کرتا ہے. جیسے بچہ سینے کے قریب آیا دھڑکنوں نے دھڑکنوں کو پہچانا, کہنے لگ گئی چپ ہو جا, جس کے شکم میں نوما لگا ہے اسی کے سینے سے لگنے کا موقع مل گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت, حضرت والدین, شان والدین.
یہ دوسرا نقصان ہے، آپ کے بچے کمزور رہ جائیں گے۔ جو بچے پیدائش کے وقت کمزور رہتے ہیں انہیں بنا کپڑوں کے ماں کے سینے پہ لٹایا جاتا ہے۔ جاؤ پوچھ لینا ڈاکٹر سے، جو آکسیجن کے لائق نہیں ہوتے، جو کسی دوا یا کسی تھیریپی کسی علاج کے لائق نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے کہ ماں کے سینے پہ رکھو، ماں کی سینے کی گرمی سے بچے کے جسم میں طاقت پیدا ہو جائے۔ میری بہن ان بچوں کو سینے سے لگا کے رکھے، جب یہ روئیں موبائل مت دو، غلطی کی ہے صاحب، غلطی کی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے ہماری بربادی کا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ آج ہمارے بچے روتے نا، ان کے ہاتھ میں موبائل دے 7 سال کا ہوا، اسے بسم اللہ یاد نہیں آتی، 7 گانے آتے ہیں، سمجھ لیں میری بات؟ 7 گانے اسے یاد ہو گئے، اور اسے 7 حرف یاد نہیں، 7 حرف اسے یاد نہیں۔ جن بچوں کو آپ راتوں دن موبائل دو گے تو وہ ڈانسر نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے بتائیے؟ اور یہ گھر جو برباد ہو رہے ہیں نا، جو طلاقیں ہو رہی ہیں اور جو گھروں میں آگ لگ رہی ہے اور جو بیٹیاں دین بدل بدل کے جا رہی ہیں، اس کے زیادہ تر ذمہ دار یہ سیریل ہے، زیادہ تر ذمہ دار اس کا سیریل ہے۔ وہ جو سیریل میں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اسے گھر کے اندر کر کے دکھا رہی ہے، گھر کے اندر کر کے دکھا رہی ہے۔ میری بہن میری بیٹی وہ ریل لائف ہے جو آدھا گھنٹے کے لیے سمرا جاتا ہے، یہ ریل لائف ہے جس کا تعلق گھنٹے 2 گھنٹے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق 60-70 سال سے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ 60-70 سال سے ہوتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے لیے بننے والی زندگی وہ سکھائے گا ہمیں اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہماری بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے، غور تو کیجئے گا ہم نے کیا کیا ہے۔ کہتا وہ اس لیے لگا دیا کہ LCD کے ٹائم نہیں کٹ رہا تھا بیوی کا، اس نے ایسا ٹائم کاٹا کہ گلا کاٹ کے چلے، گلا کاٹ گئی، وہ فیشن ہو گیا ہے، فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ایک گھر والا ہونا چاہیے، ایک باہر والا ہونا چاہیے، یہ مزاج ہو گیا ہے۔ یہ کس نے فکر دی؟ سیریلوں نے۔ کس نے تباہ کیا ہمارے معاشرے کو؟ سیریل نے۔ تو ہمیں زندگی ان سے نہیں سیکھنی ہے جو 3 گھنٹے کے لیے بن سور کے زندگی سکھاتے ہیں۔ اگر زندگی سیکھنی ہے تو فاطمہ زہرا سے سیکھنی پڑے گی، سیدہ عائشہ صدیقہ سے سیکھنی پڑے گی۔ میری بیٹی 60-70 کسی سال کی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ خدیجہ کبریٰ سے پوچھو۔ آگ لگا دو ان سیریلوں کو، اور تمہیں خدا کا واسطہ جب بچے رویا کرے موبائل نہ دیا کرو، انہیں گود میں لیا کرو اور انہیں لوری دیا کرو اور یہ سنایا کرو، میں سوچ رہا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ صلی اللہ کہتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، وحدت اسلامی کانفرنس، کیا آپ کہتے ہیں؟ میں سرکار رئیس الاتقیاء سے میں نے ایک دن اس بات پہ بات کی، میں نے کہا سرکار ایک بات بتائیں، یہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے اس کا سب جواب کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا یہ کیسے رک سکتا ہے؟ ہم نے اپنے طور پہ اپنی رائے دی، ہم نے کہا تعلیم دو، ہم نے کہا دین سکھاؤ، ہم نے کہا کہ عالمہ بناؤ، لیکن راستہ بند ہوتا نظر نہیں آیا۔ تھک کے میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کہ یہ کیسے رکے گا؟ فرمانے لگے صرف ایک راستہ ہے کہ دلوں میں عشق رسول بھر دیا جائے، پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہر بیٹی اپنے آپ کو کنیز فاطمہ سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی ایک صرف واحد راستہ ہے، جب تک خوف خدا یا عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا کوئی راستہ کسی طریقے سے اس راستے کو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر میں نے بہت غور کیا، حضرت نے جو کہا یہ کتنا میرے حق میں درست ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر میرے خیال نے میری رہنمائی حضور کے مدینے کی طرف کی۔ حضور کے مدینے پہنچا تصور میں، سوچا کوئی تاریخ، پھر نظر آیا اسلام کا ابتدائی دور،
مدینے کی گلیاں، یہودیوں کا بازار، دو چیزوں کی بنیاد پہ آج بیٹیاں زیادہ تر مرتد ہو رہی ہیں، ایک لالچ کی بنیاد پر اور دوسرا مجبوری کی بنیاد پر۔ سنیں سارے لوگ، برا نہ مانیے گا، کہیں نہ کہیں اس ارتداد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی، مجبوری یہ تھی کہ تم بنا بھیک میں جہیز مانگے نکاح نہیں کرتے تھے اور غریب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھے۔ یہ قوم کے حالات ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ادھر بھی جہیز کی، چل رہی ہے مانگ، کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں۔ ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے، کون کرتا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ او بھائی ایک عقیدہ رکھیے گا، سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ہوتا سسر کے دینے سے بھلا، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے نہ ہنسیں، سمجھ رہا ہوں چور کی داڑھی کا دن کا، برا نہ مانیے گا، جنہوں نے لے لیا واپس کرنا تو مشکل ہے، ہو سکے تو کل کوئی گاڑی میں گھر پہ پہنچائی جانا۔ مفتی صاحب یہ جہیز نہیں مانگا ہوا جہنم کا ایندھن ہے، سیدھی سی بات ہے، جہنم کے ایندھن پہ مولوی کو بلا کے کہہ رہا فاتحہ پڑھ جا، اور دھوپ میں بیٹھایا، دھوپ میں ادھر کیوں بیٹھایا؟ کہا جی یہ جہیز کا وہ ہے، کیا بولتے ہیں چھوٹے والے طرف کو؟ چوکی، دیوان، ایسے کچھ بولا جاتا ہے کہ بھائی ٹھنڈ میں ڈالنے کا یہاں کیوں؟ کہا جی گھر میں جگہ نہیں بچی تھی، تو ہم سمجھ گئے بھکاری تیری اوقات نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ تجھ سے 20 سال میں 10 بائی 10 کے علاوہ دوسرا کمرہ نہ بن سکا، اور غریب کی بیٹی کے پاس اتنی لمبی لسٹ لے کے گیا تو کیا بات، کیا بات؟ ان اوچے ننگوں کی اوقات بتا دیتا کہ کمرے کے باہر رکھا ہوا جہیز حق ہے، حق ہے کہ یہ اتنا بڑا بھکاری ہے کہ پوری زندگی میں اس نکمے سے 2 کمرے نہ بن سکے، اور بیٹی والوں کے گھر پہ جا کے کہتا تھا ایک سامان کم ہو گیا، بارات نہیں آنی ہے، پھر پہلے صرف گاڑی کی بات تھی، 8 دن پہلے کہتا ہے نہیں جی اب سپر سے کام نہیں چلے گا، معاشرے میں عزت کی بات ہے، بلٹ دو گے تب بارات آئے گی۔ کتنی مشکل سے غریب باپ راضی ہوا تھا سپر کے لیے، تیرے منہ میں بلٹ کی آگ لگ گئی، تو نے بلٹ کا وعدہ کیا، دعویٰ کیا بلٹ آئے گی تب بارات آئے گی، اور تجھے کیا پتا ہے ایک باپ بیٹی کے لیے کتنی زندگی مر مر کے جیا کرتا ہے؟ تو کیا جانتا ہے کہ جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، آج بھی بیٹیاں کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی ہیں، آج بھی بیٹیاں باپ کے لیے دل کا قرار ہوتی ہیں۔ جس دن سے میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس دن سے ہر باپ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے پڑھایا تھا بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، لیکن باپ بیٹی کے پیدائش میں اس لیے اداس نہیں ہوتا کہ بیٹی آئی ہے، اس لیے اداس ہو جاتا ہے کہ اس کی 20 سال عمر ہونے کے بعد کوئی ڈاکو آ کے 10 لاکھ مانگے گا، کوئی کتا آ کے بائک مانگے گا، کوئی بغیرت آ کے پیسہ مانگے گا، وہ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا، وہ داماد کو بوجھ سمجھتا ہے، اور ایسے بغیرتوں کی وجہ سے اس کا چہرہ اترتا ہے، جس کی وجہ سے کلی سے خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، جس کی وجہ سے کلی روئے گا۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اگر تم نے مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے تو وعدہ کرو مر جائیں گے، کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، اگر مانگیں گے مدینے والے سے مانگیں گے، اور ان سے اس لیے مانگیں گے، اس لیے مانگیں گے کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حق خطابت، حق خطابت، فیضان حضور کو یہ شریعہ، خلیفہ ویسے بیوہ۔ کیا بات ہے بابا، بہت عمدہ۔ بہت ہو گئے یہ تماشے، بہت ہو گئے یہ ڈرامے، 4 بیٹے ہو گئے، 5 ہو گئے، انگلیوں پہ گر رہا 50 لاکھ ہو گئے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، سہرے کو کفن میں کب بدلتے وہ مالک و مختار ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ ڈرا کرو اللہ سے، اللہ نے جوانی دی ہے، تیرے بیٹے کو دولہا بنایا، اس کے ماتھے پہ صحرا آیا ہے، تو قارون نہ بننا، اللہ چاہے تو 2 منٹ سے نہ تخت سے اٹھا کے سیکنڈوں میں تختے پہ ڈال دیتا ہے۔
ڈال دیتا ہے. ختم کرو یہ تماشے. ہاں کوئی مکھیا ہو زمیندار ہو